बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज़ान के अदब के हवाले से ये मेरी चौथी वीडियो यानी कि पार्ट 4 है। इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह बिदती मौलवी साहब, जिनकी मैं वीडियो आपको पहले, दूसरे और तीसरे पार्ट में दिखा चुका हूँ, इन्हीं के गुरोह के एक और मौलाना साहब इन्हीं की तरदीद कर रहे हैं। क्योंकि ज़ाहिरी बात है, ये बिदती साहब जिनकी मैंने आपको वीडियो दिखाई है, ये झूठ बोल रहे हैं और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के ख़िलाफ़ और सहाबा कराम के अमल के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। ये जो हवाले दे रहे हैं वो भी झूठे दे रहे हैं। वो चीज़ मैं आपको पिछली वीडियोज़ में साबित कर चुका हूँ। अब पहले तो इनकी वीडियो एक दफ़ा आप याद दहानी के लिए देख लें, फिर उसके बाद मैं इन्हीं के गुरोह के एक और मौलाना साहब की वीडियो दिखाता हूँ जिसमें वो इन्हीं की तरदीद कर रहे हैं। पहले ज़रा इनकी वीडियो देख लें एक दफ़ा और, ताकि आपको याद दहानी हो जाए कि इन्होंने बातें क्या की थी। ऐसी तुमकटी अजाने हमें बर्दाश्त नहीं है। अव्वल आखिर जरूर पढ़ो। क्यों? जिसने अजान सिखाई पहले उसका हक अदा कर रखा। अजानों का दिन चढ़ाया। मैं कहता हूँ बिलाल पढ़ते थे तकबीरुल हवाले की शरह मोहम्मद इमाम मालिक वगैरह के देखो बाबुल निदा में, जब मुअज्जिन रसूल पहले और बाद में दोनों मकाम पर दरूद पढ़ता था, तुम्हें क्या तकलीफ होती है? आपने दोबारा देख लिया कि ये साहब किस तरह अजान के ख़िलाफ़ बेअदबी कर रहे हैं, इस अजान की बेअदबी कर रहे हैं बेसिकली, और अजान को नाउज़ुबिल्लाह दुमकटी कह रहे हैं। वो तमाम बातें मैं अपनी पुरानी वीडियोज़ में आपको दिखा चुका हूँ और इनका रद्द भी उन वीडियोज़ में मैं कर चुका हूँ। अब मैं दिखाता हूँ आपको इन्हीं के गुरोह के दूसरे मौलाना साहब, जो कि पीर साहब हैं, पीर ऑफ गोलड़ा शरीफ हैं, सैयद पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब। ये अब अजान के अदब के बारे में क्या फरमाते हैं, इनकी भी बात सुने, जो कि यकसर इनकी बिल्कुल इनकी तरदीद करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसको ज़रा आप देखें और इन साहब को कंपेयर करें तो आपको फ़र्क वाज़े हो जाएगा कि हक़ क्या है। क्योंकि मैं भी आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में सिर्फ हक़ बात दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि आप पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर साहब की भी गुफ्तगू सुने, वो क्या फरमा रहे हैं। हर नमाज को आज़ान को पहले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह आखना तो फर्ज तो नहीं कि सानू हुजूर ने फरमाया होवे कि तुसी जरूर आख्या करो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, मगर हुण जरूरी आख्या करना ये कोई जरूरी नहीं। ना हुजूर के दौर जो है ना बाद जो है, साढ़े गोल्ड शीप अज तक नहीं हो जाए। सिर्फ मुतलक आजान दी हुई नहीं। क्या असी भाभी या असी मुनकरे इज्जत रसूल नऊज़ बिल्लाह, लेकिन सलफ का तरीका ही नहीं आया। हजरत पीर मेहर अली शाह साहब जामिउल माकूल वल मनकूल है, उन्हें सलफ सालिहीन का वो एक पुराना तरीका रखा, सिर्फ आजान। नमाज तो बाद तुसी सलातो सलाम पढ़ने हो, ए उठ के सलाम पढ़ते हो, ये कोई जरूरी तो नहीं कि तुसी सलाम पढ़ो। हुण यही गल कि वे बड़े हैरान होए सुन बाद बरेलवी ये हजरात भाई मैं की गल कर गया, लेकिन गल इंसाफ नाल ते गौर नाल वेख्या करो। इंसाफ दोवां पासे चाहिए। सुभान अल्लाह। चिड़ नाल पढ़ना हर आजान तो पहले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, इसका कोई फायदा नहीं। मुखालफत है कि वाबी तंग होएगा, देवबंदी तंग हो गया, पीड़ पैगी, इसका कोई फायदा नहीं। ए पीड़ वाला सलातो सलाम हुजूर कबूल नहीं फरमाते। समझ आई? ते हुण ए वे ना अल्लाह फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अगर तवज्जो चाहो, मैं किसी मतलब की नुमाइंदगी नहीं कर रहा, मैं अहले सुन्नत वल जमात इमाम अबू हनीफा तो दौर तू पहले जड़ा एक कारवान चलिया, मैं उसकी तर्जुमानी कर रहा। ये मसलक तो हुण पैदा होए ना, ये 50-60 साल के अंदर की पैदावार, इन्हां दी उम्र बड़ी थोड़ी है। आपने सुना कि पीर नसीरुद्दीन साहब भी यही फरमा रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ऐसा कोई रिवाज नहीं था कि अज़ान से पहले सलातो सलाम पढ़ी जाए। ना ही सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन ने ऐसा कुछ किया, और ना ही खुलफाए राशिदीन के ज़माने में ऐसा कोई रिवाज पाया, और ना ही ताबईन या तबा ताबईन के दौर में ऐसा कोई रिवाज था। ख़ुद इन ख़बर परस्तों के एक राइटर हैं रज़ा ख़ान साहब, वो भी अपनी किताब अहकाम शरीयत में यही बात लिख रहे हैं
کہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنے کا رواج 781 ہجری میں جو ہے یہ جاری ہوا تھا، اور اس کے بعد شروع میں عشاء کی اذان سے پہلے یہ صلاۃ و سلام پڑھی جاتی تھی۔ اب آپ کے سامنے یہ بات واضح ہے کہ یہ رواج جو تھا 781 ہجری میں تقریباً یہ شروع ہوا، اور اب ان لوگوں نے اس کو اس قدر انہینس کر دیا، اتنا اس قدر بڑھا دیا ہے کہ اب یہ اس کے بغیر اذان کو نعوذ باللہ دم کٹی اذان سمجھتے ہیں۔ اب آپ یہ بات یاد رکھیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ایسی کوئی بھی جرت نہیں کر سکتے تھے کہ وہ اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان کے سامنے تو سورہ حجرات کا یہ حکم واضح تھا۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 اگر آپ پڑھیں، اس کے اندر اللہ پاک حکم فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی نہ کرو، یعنی کہ ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ظاہری بات ہے کوئی بھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیش قدمی نہیں کر سکتے تھے۔ جتنی اذان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے کا حکم فرمایا، اتنی ہی اذان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے دی، اور اس کو کبھی نعوذ باللہ دم کٹی نہیں سمجھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا واضح حکم ہوتا تھا وہی اسی کے مطابق وہ عمل کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اکثر خطبات میں یہ بات فرما دیا کرتے تھے، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور بدترین کام نئے کام ہیں، اور ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یاد رکھیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکمل ترین دین دے دیا تو ہمیں کیا ضرورت ہے اپنے پاس سے کوئی نئی چیز دین میں داخل کرنے کی؟ کیا آپ میں سے کوئی اس قابل ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے علاوہ اپنے پاس سے کوئی چیز جاری کر سکے؟ تو وہ خود ہی سوچ لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، کہ وہ ہر نیا کام جو آپ لوگ اپنے پاس سے ایجاد کریں گے وہ بدعت ہے، گمراہی ہے، اور وہ گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یہ بات آپ لوگ خاص طور پہ سمجھ لیں۔ اور اس قسم کی بدعت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیوں ان کو گمراہی میں اور جہنم میں لے جانے والی بات کی گئی ہے؟ کیونکہ ان چیزوں کو ایجاد کرنے کی وجہ سے امت جو ہے ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے، امت جو ہے ڈبل مائنڈڈ ہو جاتی ہے، اور تفرق بازی بڑھتی ہے، اور لوگ تفرق میں بڑھ جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو واضح قرآن پاک میں فرما دیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ ظاہری بات ہے اب ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ ہم اللہ پاک کی رسی یعنی قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ہمارے لیے حکم فرما دیا کہ تم لوگ آخری زمانے میں بہت زیادہ اختلاف دیکھو گے، تو اس زمانے میں تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ کی رسی یعنی کہ قرآن پاک اور حدیث کو یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی کہ ہم لوگ اس سے ذرا بھی ادھر ادھر نہ ہوں۔ ہمیں جو واضح حکم مل گیا ہے ہم پھر بس اسی پہ عمل کیے جائیں۔ جب ہم اس واضح حکم پہ عمل کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم جنت کا راستہ جو ہے وہ پا لیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں، ہم ان کو دیکھیں۔ ہم جیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی مثال بیان فرما دی، ہم اس مثال کی تقلید کریں، ان کے پیچھے چلیں، ان کے طریقوں کے مطابق چلیں، ان سے آگے پیش قدمی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہی بات آپ لوگوں کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم نے صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے، اپنے پاس سے چیزیں ایجاد کر کے امت کو تفرق بازی میں نہیں ڈالنا، اس کو ڈیوائیڈ نہیں کرنا۔ جب ہم اسی چیز پہ عمل کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ امت پھر ڈیوائیڈ نہیں ہوگی۔ یہی بات آپ لوگوں نے سمجھنی ہے۔ یاد رکھیں، غلامی کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے، جو عام لوگوں کی غلامی کی نشانی وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جس مولوی کی بات سنیں بس اسی کی بات سنتے ہوئے اس پہ سبحان اللہ کہنا شروع کر دیں، جبکہ آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔
یاد رکھیں جس بندے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گردن میں ڈالا ہوتا ہے وہ کسی اور کی بات نہیں سنتا. وہ جب اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہتا ہے تو پھر وہ کسی اور کی بات پہ نہیں چلتا, وہ صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بات کو مانتا ہے اور انہی کو ہی فائنل اتھارٹی سمجھتا ہے کہ اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دے دیا بس ہم نے اس کے اوپر کار بند رہنا ہے, اس سے ذرا بھی ہم نے ادھر یا ادھر نہیں ہونا. میرا کام ہے آپ تک اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح احکامات پہنچا دینا. ابھی آپ کی مرضی ہے آپ ان کو اپناتے ہیں یا چھوڑ کے کسی مولوی کی بات پہ چلتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.